صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کو چاہیے کہ روزگار کے معاملے میں بالکل اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ خالی واویلا کر کے، چیخو پکار کر کے، تنگی کا رونا رو کر، کئی اسلامی بہنیں جو جاب کرتی ہیں دنیا میں، تو ایک بہت بڑا رجحان ہے۔ پاکستان میں اگرچہ اس کا رجحان کم ہے، لیکن ہند میں بھی بہت رجحان ہے۔ یوں سمجھیے کہ گھر چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو کمانا پڑ رہا ہے۔ بعض تو پروفیشنلزم کے نام پر اور تفریح کے نام پر اور ایک انٹرٹین کے نام پر بھی روزگار کمایا جا رہا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر۔ لیکن مہنگائی دنیا میں ہے، ہم یہاں مہنگائی کو روتے ہیں، مہنگائی دنیا میں ہے، اور دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ گھر چلانے کے لیے مرد کا کمانا جیسے کافی نہیں ہے، عورت مرد دونوں کما رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں میں یہ ضرور وضاحت کر دوں، اسلامی بہنیں کس صورت میں نوکری کر سکتی ہیں، اس کی وضاحت پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بیان کردہ 5 شرائط لکھی گئی ہے کہ کس صورت میں عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ یہ ساری صورت اس میں لکھی ہے، اسلامی بھائیوں کو اس میں ضرور میں عرض کروں گا، یہ مسائل پڑھ لیجئے۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے، یہ صرف اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں کو پردہ کرائے گا اسلامی بھائی پردہ کرائے گا، باپ پردہ کرائے گا، شوہر پردہ کروائے گا۔ ان کو پردے کی تربیت کون دے گا؟ بچپن سے ہی پردے کی تربیت دینی ہے۔ تو کیا شوہر کو پتہ ہے کہ میری بیوی جو نکل رہی ہے تو اس کا یہ نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جس انوائرمنٹ کے اندر وہ جاب کر رہی ہے، نوکری کر رہی ہے، کیا وہ انوائرمنٹ میں یا اس ماحول میں یا وہ پوسٹ جو اس کو ملی ہوئی، کیا وہ پوسٹ پر رہنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ مردوں کے حوالے سے، تنہائیوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے بہت ساری وضاحتیں، پھر لباس کیسا ہونا چاہیے، آنے جانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ساری اس میں وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس دنیا میں ٹرین ہے۔ اب روزگار کمانے کے لیے، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ کیا مہنگائی کا مقابلہ کرے گا؟ آپ خود غور کیجئے نا، کوئی سینس کا استعمال کیجئے۔ ہم مہنگائی کو رو رہے ہیں اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ مہنگائی کا وبال ٹوٹے گا کیسے؟ اگر آپ اور ہم مہنگائی کے وبال سے یا کسی بھی وبال سے نکلنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور کیا ہے؟ اور استغفار یاد رکھیے، خزائن العرفان سورہ ہود کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ استغفار یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے کہ رزق کی فراوانی اور اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، بے اولاد ہے تو اس کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے، استغفار کریں آپ۔ اب استغفار کون کرتا ہے؟ یہاں تو سود کا راستہ پکڑتے، رشوت کا راستہ پکڑتے، جھوٹ کا راستہ پکڑتے، بے پردگی کا راستہ پکڑتے، خیانت کا راستہ پکڑتے، ملاوٹ کا راستہ پکڑتے ہیں، بددیانتی کا راستہ پکڑتے ہیں، گنڈا گردی کا راستہ پکڑتے ہیں، چوری ڈکیتی کا راستہ پکڑتے ہیں، لوٹ مار کا راستہ پکڑتے ہیں، بے حیائیوں کا راستہ پکڑتے ہیں، بالکل عجیب و غریب اور فحاشی قسم کے راستے یہ اختیار کرتے ہیں، اور بس اپنا رزق بڑھانے کے لیے، اپنا روزگار بڑھانے کے لیے، اپنا انکریمنٹ بڑھانے کے لیے، اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے طرح طرح کے خیانت کرتے ہیں۔ پرچیزر الگ خیانت کرتا ہے، سیلز مین الگ خیانت کرتا ہے، مینیجر الگ خیانت کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ الگ خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف جیسے کہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، بچنے والے اللہ کی رحمت سے بچ بھی رہے ہیں۔ 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب لوٹ مار ہی کر رہے ہیں، لیکن عجیب و غریب حالت ہے۔ ارے تمہیں اگر تنگی ہے، تمہیں اگر تکلیف ہے، روزگار نہیں مل رہا، رزق نہیں مل رہا، رزق کی فراوانی نہیں ہو رہی، تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا، رزق دے گا کون؟ رزق کون دے گا بھائی؟ یہ غیب کا خزانہ کس کے دستے قدرت ہے؟ تو اس کی نافرمانی کر کے رزق کیسے پالو گے؟ اس کو ناراض کر کے رزق کیسے پالو گے؟ رزق تو اس کے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو تم پر کھولے گا، تم اس کے حضور حاضر تو ہو، استغفار تو کرو، معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، مجھ پر رزق کی تنگی ہو گئی ہے، کھول دے۔ وہ کھول دے گا۔ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔
کہاں جھوٹ اور بےمانی کے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہیں دعوت اسلامی جنت کے راستے پر بلا رہی ہے، استغفار کے راستے پر بلا رہی ہے، توبہ کے راستے پر بلا رہی ہے۔ آؤ تو صحیح، دعوت اسلامی کے پیغام کو لبیک کہہ کے تو دیکھو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی تو مانگو، نمازیں تو پڑھو۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی، جماعت سے نماز تم چھوڑو، نہ فرمانیاں تم کرو، گانے تم سنو، فلمیں تم دیکھو، داڑیاں تم منڈاؤ، جھوٹ تم بولو، ماں باپ کو تم ستاؤ۔ رزق کے دروازے بند کرنے کے اتنے اسباب ہم نے خود پر کھولے ہوئے ہیں کہ پھر ہم روتے ہیں کہ جناب میرا رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ بند ہوا نہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے اپنے وہ رزق کا دروازہ۔ ارے کھولو نا، ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو سرچ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کھولو نا رزق کا دروازہ، استغفار کی دستک دو، تم رزق کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ آؤ نا، بول تو رہے، سمجھا تو رہے، قرآنی وظیفہ بتا رہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ کے حضور معافی مانگے۔ بلکہ آپ کو چلو امیر بننے کا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث کا یہ خلاصہ مجھے یاد ہے کہ یا اللہ مجھے مسکین کر، مسکین رکھ اور مسکینوں میں اٹھا۔ کون اپنے لیے اس طرح کی دعائیں کرتا ہے؟ البتہ چلے امیر بننے کا وظیفہ لے لیجیے، اور یہ مدنی پن سورہ میں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ چلے بھائی اب امیر ہو جانے کی کوشش کریں، آپ لگ جائیے، وظیفہ پڑھتے رہیے۔ یہ مدنی پن سورہ کا وظیفہ تھا، جو امیر بننے کی خواہش مند اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اس کو یاد کر لیں، پھر اس کے سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان یا بالیغات میں آ جائیں، کیونکہ یہ امیر کبیر بننے کا جو وظیفہ بیان کیا اس کے لیے مخارج کا سیکھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے، کہ جب صحیح پڑھیں گے نہیں تو پھر وہ اثر پڑے گا نہیں۔ تالے کی چابی جب لگا دے، اس کے دندانے جب پورے نہ ہوں، گھسے ہوئے ہوں، صحیح نہ ہوں تو تالا کھلا نہیں کرتا۔ تو پورا پڑھنا ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا ہوتا ہے، چابی صحیح ہو تبھی تالا کھلتا ہے۔ آپ 1000 چابیاں لگا لو، چابی صحیح نہیں ہوگی تو تالا کھلنا نہیں ہے۔ تو اس کے مخارج سیکھ لیجئے، اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے، اور سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیغان یا مدرسۃ المدینہ بالیغات میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی درود شریف درست پڑھنے، بسم اللہ شریف درست پڑھنے کا طریقہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالیغان یا بالیغات میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سکھا دیں گے۔ اس زبان میں مزید قرآن پاک درست سیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔